بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مدینہ منورہ نہ صرف پیسوں سے ملتا ہے، نہ ویزے سے، نہ سفارش سے، بلکہ بعض اوقات صرف درود پاک سے مل جاتا ہے۔ جی ہاں، اور اگر میں یہ بھی کہوں کہ ایک ایسا شخص ہے جس کی جیب میں نہ درم تھا نہ ریال تھے، پھر بھی بار بار مدینہ پاک بلایا گیا، تو کیا آپ رک کر یہ پوری بات سننا چاہیں گے؟ آج میں آپ کو ایک ایسی ہستی کا وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے کسی کتاب سے نہیں، بلکہ اس ہستی نے درود پاک خود پڑھ کر یہ سیکھا ہے، اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، یہ کوئی واعظ نہیں، یہ کوئی دعویٰ نہیں، یہ کسی خاص وظیفے کی تشہیر بھی نہیں، یہ صرف ایک درود پڑھنے کا ذاتی تجربہ ہے۔ جی ہاں، سید سلیمان صاحب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اندازاً 35 یا 36 اسفار کیے، یعنی سفر کیے، اور سچ یہ ہے کہ ہر سفر کی کہانی اپنی جگہ عجیب اور منفرد رہی، لیکن ایک سال ایسا بھی آیا جب مدینہ پاک کی حاضری نصیب نہیں ہو سکی۔ وہ سال میری زندگی کے مشکل ترین سالوں میں سے تھا۔ دل بے چین، روح مضطرب، آنکھیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بار بار اٹھتی تھی۔ میں اپنے گناہوں پر نظر ڈالتا تو دل کہتا شاید اسی گناہ کی پاداش میں یہ سعادت چھن گئی ہے۔ کبھی سوچتا کہ شاید کسی بے ادبی یا کوتاہی نے درے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دیا ہے۔ پھر خود ہی خود سے کہتا اے سلمان، تو کب جنید بغدادی تھا، کب تو با یزید بستامی تھا، کب تو خواجہ سری سقطی تھا؟ پہلے جو حاضریاں ملتی رہیں وہ تیری نیکیوں سے نہیں، ان کے کرم سے ملتی رہیں۔ بے شک ان کے کرم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسی کیفیت میں حضرت خواجہ خان محمد خانقاہ سراجیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی حضرت کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ سال میں کم از کم ایک مرتبہ حاضری ہو جائے گا۔ یہ عاشقوں کی بات ہے کہ وہ ہر سال، ہر لمحہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پر جانے کے لیے تمنا رکھتے ہیں۔ یہ تڑپ ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے۔ حضرت مسکرائے اور نہایت سادگی سے فرمایا شاہ جی درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ سبحان اللہ۔ میں نے ذرا بے تکلفی سے پوچھا حضرت اگر کسی کام میں رکاوٹ آ جائے تو؟ آپ نے فرمایا درود شریف۔ میں نے کہا حضرت اولاد کی اصلاح، اگر بگڑ جائے اولاد تو اس کی اصلاح اور ہدایت کے لیے کیا پڑھا جائے؟ آپ نے فرمایا درود شریف۔ میں نے عرض کیا دعاؤں کی قبولیت کا کوئی خاص راز؟ فرمایا درود شریف ہی بہترین وظیفہ ہے۔ میں نے پوچھا غم، بیماری، پریشانی ہو تو؟ فرمایا درود شریف۔ رزق حلال کی کشادگی، رزق حلال بھی ہو اور زیادہ ہو، کھلا ہو، فرمایا درود شریف کی کثرت۔ حضرت سید سلیمان صاحب فرماتے ہیں کہ اس لمحے مجھے سمجھ آیا کہ درود شریف صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک مکمل نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے نا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ تو سوچئے جس عمل میں اللہ خود شامل ہو، اس عمل کا اثر کیوں کر ختم ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شامل ہیں۔ بندہ اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ دوبارہ اس بندے کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آتا ہے، اور پھر اس بندے کو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل جاتے ہیں۔ میں نے حضرت کے حکم پر درود شریف کی پابندی اختیار، درود ابراہیمی یا وہ درود جس میں دل لگے اور حضور قلب حاصل ہو، روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ لازمی پڑھا کریں۔ معزز سامعین اکرام، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج تک کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ جو مدینہ پاک کی حاضری کے بغیر گزرا ہو۔ رزق حلال کے دروازے کھل گئے، کرائے کے مکان سے نکل کر
اللہ نے اپنی سرائے عطا فرما دی، اولاد کی شادیاں اچھے گھرانوں میں ہو گئی، یہ سب میری نیکی نہیں ہے، یہ درود پاک کا فیضان ہے۔ دل بے سکون ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ، تسکین کا سبب صرف درود ہے، ہر مرض کی دوا صلی اللہ۔ روزے پہ حاضری کی تمنا ہے گر تجھے، اے دوست روز و شب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ۔ معزز سامعین کرام، اگر زندگی میں کوئی کمی ہے، اگر آپ کی دعائیں رک گئی ہیں، اگر مدینہ دور محسوس ہو رہا ہے، تو کوئی نیا وظیفہ مت ڈھونڈیے، صرف درود پاک کو مضبوطی سے تھام لیجیے، کیونکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ معزز سامعین کرام، اب یہ مت سمجھیے گا کہ میں کون سا درود شریف پڑھوں، درود ابراہیمی پڑھوں، درود تاج پڑھوں، درود مغفرت پڑھوں، درود تنجینا پڑھوں، درود غوثیہ پڑھوں، درود خضری پڑھوں، درود رحمت پڑھوں۔ نہیں نہیں نہیں، آپ جو درود شریف پڑھ رہے ہیں اسی درود شریف کو جاری رکھیں اور نیت دل میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا اور آپ کو ضرور مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے گی۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، لیکن اس کے لیے شرط بھی یہ ہوتی ہے حضرات گرامی کہ اگر ایک بندے کی نیت ہے کہ میں نے مدینہ پاک جانا ہے اور وہ روزانہ 10 مرتبہ اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھ رہا ہے، تو اب حضرات گرامی جتنی انسان کی جس چیز کی تڑپ ہوگی، جتنی جس چیز کی خواہش ہوگی، جتنا جس چیز کا کام ہوگا، اس کے حساب سے اتنا درود شریف بھی پڑھنا چاہیے، تب وہ راستہ کھلتا ہے، کیونکہ تالا تب ہی کھلتا ہے جب اس کی چابی اس کے اندر لگائی جاتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ چابی درود شریف ہے، آپ کو اس در پر لے کر جائے گی، دروازہ کھلے گا، تالا کھلے گا تو آپ اس در کو ضرور دیکھیں گے، اس در میں ضرور آپ جائیں گے، لیکن آپ نے اس درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ اب میں جو درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم پڑھتا ہوں، تو اگر میں نے تجربہ کیا ہے کہ اگر اس کو میں 10,000 مرتبہ پڑھوں تو مجھے روحانی خواب بھی کثرت سے آتے ہیں، مجھے مدینہ پاک کی بھی حاضری نصیب ہوتی ہے، چاہے خواب میں ہو جائے یا چاہے ظاہری ہو جائے، اور مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی بھی زیارت ہو جاتی ہے، خواب میں نفل بھی پڑھ لیتا ہوں، خواب میں مجھے اولیاء کرام کی بھی زیارات ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب درود شریف کی کثرت، اور میں نے اس کی تعداد کو جب 10,000 تک پڑھا تو اس پر یہ راز کھلنا شروع ہو گئے۔ اب اگر 10,000 سے زیادہ میں پڑھوں پھر اس سے اور آگے کے راز مجھ پر کھلیں گے۔ حضرات گرامی، درود شریف اکابر اولیاء اکرام کا تجربہ ہے اور مشاہدات ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، دعا میں رکاوٹیں جو آتی ہیں اس کو ختم کیا جاتا ہے، دل کی بے چینی درود شریف سے ختم ہوتی ہے، اور روحانی ترقی بھی درود شریف سے ہوتی ہے، کیونکہ درود اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو محبوب ہے۔ درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، لیکن ہر وہ درود جس میں دل لگے اور حضور قلب ہو، آپ کو سکون ملے، وہ باعث برکت ہے، کیونکہ حضرات گرامی اصل کمال الفاظ میں نہیں، توجہ اور ادب میں ہے، اور جس محفل میں بزرگان دین فرماتے ہیں جس محفل میں درود کی کثرت ہو وہاں کوئی بلا ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ درود پاک رحمت کو کھینچتا ہے اور زحمت کو، منفی چیزوں کو دور کرتا ہے۔ درود شریف وہ واحد عمل ہے جو اللہ سے شروع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے اور بندے کو دونوں سے جوڑ دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے آج کی ویڈیو میں یہ سیکھا ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھنے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روز انور کی حاضری بھی ہوتی ہے اور روحانی ترقی بھی ہوتی ہے اور کرم بھی ہوتا ہے، ان کی توجہ بھی ملتی ہے۔ یہ ساری باتیں ان کی توجہ کی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ جتنی توجہ سے پڑھیں گے اتنی توجہ آپ کو وہاں سے ملے گی، اور جب ایک مرتبہ وہاں سے توجہ مل گئی تو پھر آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس زندگی میں بیڑا پار ہوگا اور آخرت کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔